بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلط فہمی، کیا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ اب ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے خطبات عثمانی جلد 1 صفحہ 205 پہ فرماتے ہیں کہ آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس کتاب قرآن موجود ہے، اس کے ترجمے چھپے ہوئے موجود ہیں، ترجموں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے ذریعے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ نیک لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح عمل کی تلقین کر رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اگرچہ پورا قرآن ہی صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ وہ بتائیں گے تمہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا ہی سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، 2 چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں۔ ایک تو اللہ نے کتاب اتاری، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی اور آخر میں قرآن مجید آیا۔ دوسرے پیغمبر بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے۔ کوئی کتاب بغیر پیغمبر کی نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے تاکہ پیغمبر یہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے پیچھے چلو، پیغمبر کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہو۔ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال، اللہ کے بندے۔ دونوں کے امتزاج سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ گمراہی جو پھیلی ہے وہ اس طرح پھیلی ہے کہ کچھ لوگوں نے کتاب کو پکڑ لیا اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے تھے اور پیغمبروں کے ذریعے ہدایت اور صحبت کا جو سامان دیا تھا، اس سے قطع نظر کر لی کہ ہم بس اللہ کی کتاب پڑھیں گے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ ارے اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکہ کے کافر کہتے تھے قرآن ہمارے اوپر براہ راست کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہوا کرتی جب تک معلم و مربی اس کتاب کا موجود نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم و فن آدمی صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا مربی موجود نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں انکار حدیث اور اسلاف سے بد اعتمادی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔